السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاتم الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات کی روشنی میں جمعہ کی نماز سے پہلے کتنی سنتیں اور زوال کے وقت کیا نوافل پڑھے جا سکتے ہیں؟ صحیح مسلم میں 831 نمبر حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث ساعات کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا ان نصلی فیہن او ان نقبر فیہن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب۔ رواہ مسلم۔ حدیث میں ہے کہ 3 گھڑیاں ایسی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع کرتے تھے کہ ہم اس میں نماز پڑھیں یا اپنے مردوں کو قبر میں اتاریں۔ پہلا وقت جو ہے جب سورج طلوع ہو حتیٰ کہ واضح و طلوع ہو جائے، حتیٰ کہ مرتفع ہو جائے، بلند ہو جائے، اور جب دوپہر کے وقت جو ہے سورج ہو اس وقت تک نماز نہ پڑھیں حتیٰ تمیل الشمس، حتیٰ کہ تھوڑا سا مائل ہو جائے، اور جب غروب ہونے کے وقت سورج جو ہے غروب ہو رہا ہو اس وقت منع کیا ہے حتیٰ تغرب، حتیٰ کہ مکمل غروب ہو جائے۔ تو یہ 3 جو اوقات ہیں ان میں نماز پڑھنا منع ہے، اور اس میں جمعہ کا دن بھی شامل ہے۔ ابو داؤد کے اندر 1083 نمبر ہے اور وہ ضعیف ہے، جس میں آتا ہے کہ ان جہنم تسجر الا یوم الجمعہ، کہ انہ کرہ الصلاۃ نصف النہار الا یوم الجمعہ، آپ نے ناپسند کیا نماز کو آدھی دوپہر کے وقت مگر جمعے کے دن، یعنی جائز ہے کیونکہ جہنم جو ہے اسے بھڑکایا جاتا ہے اور جمعے کے دن نہیں بھڑکایا جاتا۔ لیکن یہ حدیث جو ہے مرسل ہے اور یہ ضعیف ہے۔ لیکن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری کے اندر 883 نمبر حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى۔ رواه البخاری۔ تو یہ بخاری کی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث صحیح ہے، جس میں آپ نے کوئی بھی بندہ جمعے کے دن غسل کرتا ہے، طہارت کو اپناتا ہے جتنا وہ طہارت کو اپنا سکے، اور پھر وہ خوشبو وغیرہ لگاتا ہے، تیل وغیرہ یا لگاتا ہے، اور پھر یعنی یدہن من دہنی، آج کل لوشن ہے، لوشن لگایا جا سکتا ہے، تیل بھی لگایا جا سکتا ہے سر پہ، پھر یمس من طیب بیتی، گھر کی خوشبو جو ہے وہ لگائے، پھر 2 بندوں کے درمیان میں اگر جگہ بنا کے نہ بیٹھے، ان میں تفریق نہ کرے، ثم یخرج فلا یفرق بین اثنین ثم یصلی ما کتب له، پھر وہ نماز پڑھے جو اس کے لیے لکھی گئی ہے، یعنی مطلق نوافل، ثم ینصت، پھر وہ خاموشی سے بیٹھ جائے جب امام گفتگو کرے، تو اس کو اس جمعے اور اگلے جمعے کے درمیان کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ حدیث صحیح، اس میں آتا ہے ثم یصلی ما کتب له، تو یہ خاص ہے کہ جمعے والے دن مطلق نوافل پڑھے جا سکتے ہیں۔ زوال کا اگرچہ وقت ہے، لیکن اب کون جو ہے وہ مسجد سے نکل کر دیکھے کہ سورج کہاں ہے اور وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے، تو اس میں اجازت ہے یہ پڑھنے کی، اور اس پر صحابہ کرام کا جو ہے وہ عمل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رغب، نبی علیہ السلام نے ترغیب دی ہے جمعے کے دن جلدی جانے کی، حتیٰ کہ امام جو ہے وہ نکلے اس وقت تک جو ہے نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور یہ مطلق ترغیب جو ہے بہت سی احادیث میں ہے۔ امام مالک نے اپنی موطا میں ابن شہاب سے عن ثعلبہ ابن ابی مالک القرظی سے ذکر کیا، انہ اخبرہم انہم کانوا فی زمان عمر، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ جمعے والے دن جب جمعہ پڑھتے تو وہ نماز پڑھتے رہتے حتیٰ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے، اور جب عمر آتے تو وہ پھر ممبر پہ بیٹھ جاتے اور مؤذن اذان دیتا، پھر ثعلبہ کہتے ہیں ہم بھی بیٹھ جاتے اور بات چیت کرتے، اور جب مؤذن خاموش ہوتا اور عمر صلی اللہ علیہ وسلم، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرماتے انصتنا، ہم خاموش ہو جاتے اور پھر کوئی بھی گفتگو نہ کرتا۔ تو خروج الامام جو ہے، امام کے نکلنے سے نماز ختم ہو گئی، نماز بند کر دی، اور اس کے گفتگو کرنے سے گفتگو بھی بند ہوگی، پھر بات چیت بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی اسی طرح ذکر کیا ہے کہ امام کے خروج ہونے تک جو ہے نماز پڑھی جائے گی، اور یہ عمر بن خطاب جو ہے ان کے حوالے سے یہ ایسا جو ہے ذکر کیا ہے۔ تو راجح یہی ہے، حدیث سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص کرتی ہے جمعے کے دن کو، کہ جمعے کے دن جو ہے وہ نہیں جو ہے اس سے استثناء ہے کہ بندہ نماز پڑھ سکتا ہے مطلق طور پہ نفل، حتیٰ کہ امام ممبر تک آ جائے۔ سنتیں ہیں پہلے جمعے سے، سنتیں قبلیہ،
کچھ لوگ 4 رکعت پڑھتے ہیں، کہیں کچھ مساجد میں اذان ہوتی پھر جو ہے سنتیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو حقیقت یہ کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ اس جمعے کی سنتیں جو ہیں قبل جو ہے اس سے پہلے ثابت نہیں ہے نبی علیہ السلام سے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں ایک ہی اذان ہوتی تھی جو جمعے سے پہلے ہوتی، اور اس کے فوراً بعد خطبہ شروع ہوتا، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں ذکر کیا کہ نبی علیہ السلام پہلے نہ خود گھر میں پڑھ کے آتے کوئی نماز جمعے سے پہلے، اور نہ اذان کے بعد کوئی سنتیں پڑھی جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ مسجدوں میں اذان ہوتی ہے، پھر جناب سنتوں کا وقفہ، سنتیں پڑھی جاتی ہیں، پھر جناب خطیب خطبہ دیتے ہیں، یہ سنت کی مخالفت ہے۔ تو یہ کسی ایک سے بھی ثابت نہیں۔ اس وقت تک اذان نہ ہوتی جب آپ ممبر پہ بیٹھ نہ جاتے، اور بلال اذان دیتے، پھر آپ خطبہ جو ہے 2 خطبے ارشاد فرماتے، پھر بلال اقامت کہتے اور آپ نماز پڑھاتے۔ تو اذان کے بعد جو ہے نہ آپ نے پڑھی ہے، نہ کسی مسلمان نے کوئی سنتیں پڑھی ہیں، الا کہ کوئی لیٹ آیا ہے تو تحیۃ المسجد پڑھ کے وہ بیٹھ گیا، اور نہ ہی آپ نے گھر سے نکلنے پہلے جمعے والے دن پڑھی ہیں، اور نہ ہی آپ نے کوئی وقت مقرر کیا ہے، اور نہ ہی کوئی تعداد مقرر کی ہے کہ جمعے سے پہلے اتنی رکعت پڑھی جائے، بلکہ آپ نے مطلق جو ہے ترغیب دی ہے بغیر توقید کے کہ من بکر وابتکر ومشى ولم يركب وصلى ما كتب له، یہ لفظ آتے ہیں کہ جو اس کے لیے آسان لکھا گیا یعنی مطلق نفل پڑھے۔ تو صحابہ سے جو موجود ہے، موثور ہے، منقول ہے جمعے کے دن، تو جو آسانی سے ہوتا وہ رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، بعض 10 رکعت پڑھتے، بعض 12 رکعت، اور کچھ 8 رکعت پڑھتے، اور کچھ اس سے کم پڑھتے۔ تو تمام جماہیر ائمہ جو متفقین ہے کہ جمعے سے پہلے کوئی سنتیں نہیں ہیں اور کوئی تعداد ان کی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے مطلق طور پہ نوافل پڑھنے کی جو ہے وہ کہا ہے، اور یہ مذہب ہے امام مالک کا، امام شافعی کا، اور اکثر ان کے اصحاب، اور یہی جو ہے مذہب ہے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا، اور یہ حوالہ جو ہے مجموع الفتاوی سے ہے ابن تیمیہ کے۔ تو جمعے سے پہلے کوئی سنتیں نہیں، لیکن مستحب ہے مصلی کے لیے کہ مطلق طور پہ بغیر حد کے وہ نوافل پڑھے، اور جمعے کے بعد جو ہے وہ 4 رکعتیں ہیں، جمعے کے بعد جو ہے آپ نے 4 رکعت پڑھنے کا کہا ہے، 2 رکعت کر کے، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ یہ تھے محترم محمد جمیل علوی صاحب، گروپ مسائل دین المدینہ یوٹیوب چینل دنیا و دین پر دینی سوالات کے فری جوابات کے لیے گروپ مسائل دین المدینہ میں شامل ہونے کے لیے 00923352520207 00923167983575 00923452095491۔ دنیا و آخرت کی بہتری کے لیے نماز، مصنون اذکار اور قرآن سمجھ کر پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کریں، دوسروں کو بھی دعوت دیں۔